بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک بادشاہ کے دربار میں ایک اجنبی نوکری کی طلب لیے حاضر ہوا۔ بادشاہ نے قابلیت پوچھی تو اس نے کہا کہ میں سیاسی ہوں۔ سیاسی عربی زبان میں افہام و تفہیم سے معاملہ حل کرنے والے کو کہا جاتا ہے۔ بادشاہ کے پاس تو سیاستدانوں کی ویسے ہی بہت بھرمار تھی، لہٰذا بادشاہ نے اس لڑکے کو گھوڑوں کے استبل کا انچارج مقرر کر دیا، کیونکہ گھوڑوں کے استبل کا انچارج کچھ دیر پہلے فوت ہو چکا تھا۔ چند دن گزرے تھے کہ بادشاہ نے اس لڑکے سے اپنے سب سے مہنگے اور عزیز گھوڑے کے متعلق دریافت کیا۔ اس لڑکے نے کہا کہ یہ نسلی نہیں ہے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا اور اس نے جنگل کے ماہر کو بلوا کے اس سے پوچھا کہ یہ گھوڑا نسلی ہے یا نہیں۔ جنگل کے ماہر نے جواب دیا کہ جناب عالی، گھوڑا تو اصلی ہے، لیکن اس کی پیدائش پہ اس کی ماں مر گئی تھی اور یہ ایک گائے کا دودھ پی کے اسی کے ساتھ جوان ہوا ہے۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ اصلی گھوڑا نہیں ہے؟ اس نے کہا، حضور، جب یہ گھاس کھاتا ہے تو گائے کی طرح سر نیچے کر کے کھاتا ہے، جبکہ نسلی گھوڑا گھاس منہ میں لے کے سر اٹھا کے کھاتا ہے۔ بادشاہ اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا اور بہت سارا اناج، گھی، بھنے دمبے اور پرندوں کا اعلیٰ گوشت اس کو بطور انعام دیا۔ اس کے ساتھ ساتھ بادشاہ نے اسے ملکہ کے محل میں تعینات کر دیا۔ چند روز گزرے تھے کہ اس کے بعد بادشاہ نے اس لڑکے سے بیگم کے بارے میں بھی رائے طلب کی۔ اس نے کہا کہ طور طریقے تو ملکہ جیسے ہیں لیکن شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ کے پیروں تلے تو زمین نکل گئی۔ حواس بحال ہوئے تو اپنی ساس کو بلواوا بھیج دیا۔ جب ساس آ گئی تو سارا معاملہ اپنی ساس کو سنایا اور اس سے حقیقت پوچھی۔ اس پہ بادشاہ کی ساس نے کہا کہ حقیقت یہ ہے کہ تمہارے باپ نے میرے خاوند سے ہماری بیٹی کی پیدائش پہ ہی رشتہ مانگ لیا تھا، لیکن ہماری بیٹی تو 6 ماہ کے بعد ہی فوت ہو گئی تھی، چنانچہ ہم نے تمہاری بادشاہت سے قریبی تعلقات قائم کرنے کے لیے کسی کی بچی کو اپنی بیٹی بنا لیا تھا۔ بادشاہ نے اس لڑکے سے دریافت کیا کہ تم کو کیسے علم ہوا؟ تو اس نے کہا کہ اپنے خادموں کے ساتھ سلوک بہت جاہلوں جیسا کرتی ہے، اسی لیے مجھے پتا چل گیا کہ آپ کی بیگم شہزادی نہیں ہے۔ بادشاہ ایک مرتبہ پھر اس کی فراست سے بہت متاثر ہوا اور بہت سا اناج اور بھیڑ بکریاں بطور انعام اس لڑکے کو دے دی، اور ساتھ ہی ساتھ بادشاہ نے اسے اپنے دربار میں خاص مشیر مقرر کر لیا۔ کچھ وقت گزرا تو بادشاہ نے اس مشیر کو اپنے پاس بلایا اور کہا کہ آج مجھے میرے بارے میں کچھ بتاؤ۔ لڑکے نے حیرانگی سے بادشاہ کی طرف دیکھا اور کہا کہ حضور والا، آپ کے متعلق کچھ بتانے سے پہلے مجھے جان کی امان چاہیے۔ بادشاہ نے وعدہ کیا کہ تمہیں تمہاری جان کی امان دی جاتی ہے۔ اس کے بعد اس لڑکے نے کہا کہ نہ تو تم بادشاہ زادے ہو اور نہ ہی تمہارا چال چلن بادشاہوں والا ہے۔ بادشاہ کو تو بہت غصہ آیا، مگر وہ جان کی امان دے چکا تھا۔ وہ سیدھا اپنی والدہ کے محل میں پہنچا اور والدہ نے کہا کہ ہاں، یہ سچ ہی ہے، تم ایک چرواہے کے بیٹے ہو، ہماری اولاد نہیں تھی تو ہم نے تمہیں لے کے پالا تھا۔ بادشاہ نے اس لڑکے کو بلایا اور پوچھا، مجھے یہ بتاؤ کہ آخر تجھے یہ علم کیسے ہوا کہ میں بادشاہ زادہ نہیں ہوں؟ اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی کو انعام و اکرام دیتے ہیں تو ہیرے، موتی اور جواہرات کی شکل میں دیا کرتے ہیں، لیکن آپ ہمیشہ بھیڑ بکریاں اور کھانے پینے کی چیزیں عنایت فرماتے ہیں۔ اسی سے مجھے اندازہ ہوا کہ یہ اسلوب بادشاہ زادے کا نہیں ہو سکتا، کسی چرواہے کا بیٹا ہی ایسا کر سکتا ہے۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں۔ انسان کی عادات، اخلاق اور طرز عمل اس کی خون اور نسل دونوں کی پہچان کروا دیتے ہیں۔ آپ سب کے قیمتی وقت کا بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔